أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ایک منٹ میں موبائل کہیں بند کیا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کیے، اور ان احسانات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی سرکشی، ان کی نافرمانی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. اور یہی وہ موضوع ہے جو کئی آیتوں سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، تم پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت کے مفردات اور اس آیت کے الفاظ کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں. اخذنا، ہم نے لیا، یہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم ہے، یعنی کہ جمع کے لیے لفظ ہے، اور اللہ رب العزت ایک ہیں. اللہ رب العزت نے پھر جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تعظیم کے طور پہ. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لیا، تو یہ الفاظ اللہ رب العزت کے شایان شان ہیں. میثاقکم، میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جسے پختہ کیا گیا ہو، جس کے ساتھ قسم لی گئی ہو، یا جس عہد کو کسی بھی طریقے سے پختہ کر لیا گیا ہو. ورفعنا، ہم نے بلند کیا، فعل ماضی ہے اور یہ بھی جمع کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے. فوقکم، فوق اوپر کو کہتے ہیں. فوق ظرف مکان ہے، اوپر. کم کا معنی تمہارے، یعنی کہ فوقکم تمہارے اوپر. الطور، الطور کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. نمبر 1 کہ الطور وہ پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی کہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہے. اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی پہاڑ ہو اسے طور کہتے ہیں. اور جب یہاں پہ کہا گیا کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، تو مراد یہ ہے کہ کسی پہاڑ کو بلند کیا. تو دو قول موجود ہیں، اور اس کی وضاحت میں اس آیت کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو سورہ اعراف میں آئی ہے
کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا. خُذُوا یہ فعل امر ہے اور جمع کے لیے ہے، تم لو، تم پکڑو. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، یعنی کہ تم پکڑو ما اس چیز کو آتینا جو ہم نے دی. آتینا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے. اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دی. کم تمہیں، بقوتن، بقوتن قوت کے ساتھ، بارف جر ہے اور قوہ مجرور ہے. یہ کس کے متعلق ہوگا؟ یہ خضوع کے متعلق ہے، آتینا کے متعلق نہیں ہے کہ تم پکڑو قوت کے ساتھ. وذکروا، اذکروا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم یاد کرو. ما اس چیز کو، اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، فیہ جو اس میں ہے. لعلکم، لعل تعلیل کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کلام کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہیں لعل تو اس کا معنی ترجیح والا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں امید کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا علم یقینی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں امید کرتا ہوں. اللہ کو ہر چیز کا علم یقینی طور پہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ لعل کا دوسرا معنی ہے تعلیل والا، تاکہ، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ. اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ عہد. یہ پختہ عہد کس بات پہ لیا تھا؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور اللہ کا نازل کردہ کلام تورات کی شکل میں ان کے سامنے رکھا، تو ان لوگوں نے اس کلام سے اعراض کیا. انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی، انہوں نے اس سے منہ موڑا، حالانکہ اللہ کا نازل کردہ کلام تھا اور اس اللہ نے نازل کیا تھا جس اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی. اس اللہ نے نازل کیا تھا جس اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا تھا. چاہیے تھا اللہ کے کلام کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، اس کا استقبال کرتے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے، اس میں دلچسپی لیتے، لیکن انہوں نے منہ موڑا اور اعراض کیا. تو اللہ رب العزت نے پھر وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، یا ہم نے تمہارے اوپر کسی بھی پہاڑ کو بلند کیا. پھر اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گویا کہ وہ صاحبان ہو، ان کے اوپر گرنے والا ہو. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے واقعی پہاڑ ان کے اوپر کر دیا تھا اور ان کے اوپر گرنے والا تھا، یا صورتحال ایسی بنا دی گئی تھی گویا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہو، حقیقتاً ایسا نہیں تھا. اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ طور پہاڑ کو بلند کیا، یعنی کہ اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا، ان کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ لے آئے. اور سورہ اعراف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے پہاڑ کو حرکت دی اور اسے بلند کیا، فَوْقَهُمْ ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ گویا کہ وہ کیا ہے؟ صاحبان ہے. اور صاحبان کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے یہ وعید کے طور پہ کیا، دھمکی کے طور پہ کیا، تاکہ تورات کی اہمیت کو جانیں اور اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس پہ عمل کرنے کا عہد کریں، وعدہ کریں. تو اب دو موقف ہو گئے. ایک موقف کیا ہے کہ یہ کام حقیقی طور پہ ہوا، واقعی اللہ رب العزت نے پہاڑ کو اٹھایا اس کی جگہ سے اور اس پہاڑ کو ان کے سروں پہ بلند کیا، سروں کے اوپر لٹکا دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، زمین میں زلزلہ آیا، پہاڑ نے زلزلے کی وجہ سے حرکت کی
اور ان کو ایسا لگنے لگا گویا کہ پہاڑ ان کے سر پہ گرنے والا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ یہ دوسری رائے مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب تدبر قرآن میں ذکر کی ہے، اور یہ رائے قرآن حکیم کے الفاظ کو حقیقت کی بجائے مجاز پہ محمول کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہم نے پہاڑ کو بلند کیا ان کے سروں پہ، اور ہم کہیں نہیں بلند نہیں کیا، ان کو ایسے لگا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں دونوں موقف میں جو فرق ہے اس کا، یعنی کہ ایک موقف کہتا ہے کہ اللہ نے جو کہا بالکل صحیح کہا اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھایا یا کسی بھی پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں پہ بلند کر دیا۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ہے، اسے اٹھایا نہیں گیا، اس نے حرکت کی ہے زلزلے کی وجہ سے، اور ان کو لگنے لگا گویا کہ ان کے سروں پہ گرنے والا ہو۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی کا یہ موقف قرآن کریم کی تعویل ہے، اور قرآن کریم کو حقیقت کی بجائے مجاز پہ محمول کرنے کے مترادف ہے، اور بغیر دلیل کے ہے، اور بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ میں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہوں یا حمید الدین فرائی ہوں یا سر سید احمد خان ہوں، ان کا تذکرہ ہم تفسیر میں کیوں کرتے ہیں، ان کا باقاعدہ نام کیوں لیتے ہیں؟ بلکہ مجھے یاد آیا کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ درس دے کر میں فارغ ہوا تو ایک صاحب ایک عالم دین کا تذکرہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ بڑا اچھا درس دیتے ہیں، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کئی علماء کرام پہ نام لے کر تنقید کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ان علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا ان کے ذاتی عیب بیان کرتے ہیں؟ کیا ان کی ذاتی کمزوریاں بیان کرتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا تنقید کرتے ہیں؟ جی نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کا یہ موقف غلط ہے۔ میں نے کہا آپ کو اس عالم دین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر علماء نام لے کر کسی کے غلط قول کو واضح نہ کریں تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے، کس کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرنا، کس کی گفتگو کو سننا ہے اور کس کی گفتگو کو نہیں سننا؟ تو وہ عالم دین جو نام لے کر کسی کا غلط موقف واضح کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کو غیبت نہیں کہتے۔ غیبت تب ہے جب ہم ان کی ذاتی کمزوری بیان کریں، ہم کہیں کہ وہ یہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ پبلک کے سامنے ہم ظاہر کر دیں۔ یہ تو علمی اختلاف ہے، یہ تفسیر کا اختلاف ہے، اور شروع سے علماء کرام ان امور کو واضح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے چل کر آج ہی کے درس میں ایک اور مثال دوں گا کہ ایک عالم دین سے غلطی ہوئی اور علماء تفسیر نے اس کی غلطی واضح کی۔ ہاں اگر ہم مولانا امین احسن اصلاحی یا دیگر لوگوں کے ذاتی عیب بیان کریں تو پھر یہ غیبت ہوگا اور ہمارے پہ تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عام طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اردو میں تفاسیر لکھی ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے مسلک کی روشنی میں تفسیر لکھتے ہیں، قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر قرآن حکیم کے حقائق کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ان کا معاملہ سب کے سامنے واضح ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ مخصوص مسلک کے مطابق تفسیر لکھ رہا ہے، قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلک سے آزاد ہیں، وہ آزادانہ طور پہ تفسیر لکھتے ہیں۔ جو آزادانہ طور پہ تفسیر لکھتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو مکمل آزاد ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو احادیث کا پابند نہیں رہنے دیا، اپنے آپ کو قرآن کے ظاہر کا پابند نہیں رہنے دیا، بلکہ اپنی عقل کے پیچھے چلے، قرآن کریم کو اپنی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کی، قرآن کی نصوص اور کئی صحیح احادیث کو رد کر دیا۔ کس لیے؟
کہ انہیں ان کی عقل نہیں مانتی. ان میں مولانا امین احسن اصلاحی ہیں, ان میں حمید الدین فراہی ہیں, اور انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے جاوید احمد غامدی ہیں. اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کسی خاص مسلک کے پابند نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو قرآن کی نصوص کا پابند سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے اس سے باہر نہیں نکلنا. اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کریں اور ہم کہیں یہ حقیقت نہیں ہے, یہ تو مجاز ہے, وہ ایسے لوگ نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو صحیح احادیث کا پابند سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سلف صالحین کے اقوال کے مطابق تفسیر کرنے کا پابند خیال کرتے ہیں. تو مولانا امین احسن اصلاحی, حمید الدین فراہی, جاوید احمد غامدی, یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی کے طالب علم, پڑھے لکھے لوگ, وہ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شرکیہ باتیں نہیں کرتے اور عام طور پہ ایسی باتیں نہیں کرتے جن میں بدعات پائی جاتی ہوں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شرک و بدعات والی باتیں نہیں کرتے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر قرآن کی آیات کو بظاہر مانتے ہیں, لیکن مانا اسے حقیقت کی بجائے, ظاہر کی بجائے تعویل پہ محمول کرتے ہیں, اس کی تعویلیں کرتے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے. تو اس لیے معاملہ واضح ہونا چاہیے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی تفسیر پڑھنی ہے, ہم نے کس کی تفسیر سننی ہے. اور بلکہ یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح کر دوں, مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ آپ کی تفسیر سنتے ہوئے ہمیں مشکل پیش آتی ہے. تو میری ایسے بھائیوں سے درخواست ہے کہ تفسیر سنتے ہوئے قرآن کریم اپنے سامنے رکھیں, قرآن کریم کی آیات اپنے سامنے رکھیں, پھر آپ قرآن کی تفسیر کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے. اور کوشش کریں کہ آپ ایک درس کو 2 بار 3 بار 4 بار سنیں, کیونکہ آپ باقاعدہ طور پہ عربی کے عالم نہیں ہیں اور آپ اللہ کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں. عربی بھی آپ نے نہیں پڑھی اور اللہ کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ ایک درس کو 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار سنیں, ہر بار آپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ آپ اللہ کا کلام سمجھنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے. اور یہ جو میں مختلف الفاظ کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں, اس میں دلچسپی لیں, کیونکہ آپ نے 30 پارے پڑھنے ہیں, 114 صورتیں پڑھنی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عربی کے الفاظ سے غفلت کا مظاہرہ کریں اور 30 کے 30 پارے صحیح معنوں میں سمجھ لیں. اس لیے آپ عربی زبان کے ساتھ اپنی معرفت کو یقینی بنائیں, ہلکے پھلکے الفاظ, ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت تفسیر آپ کے لیے آسان کر دے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. تو اب یہ مجاز ہے یا حقیقت؟ یہ حقیقت ہے, مجازی طور پہ نہیں, حقیقی طور پہ اللہ نے پہاڑ کو ان کے سروں پہ بلند کیا. اور یہ چیز صرف اس آیت میں نہیں آئی, سورہ اعراف میں بھی آئی ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر بلند کر دیا, گویا کہ وہ صاحبان ہو. پہاڑ ان کے اوپر ایسے پہاڑ واقعی بلند تھا, لیکن گویا کہ کیا ہے, اس کا بلند ہونا ایسے ہے گویا کہ وہ صاحبان ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. اور ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ پہاڑ ہم پہ گرنے والا ہے. اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ, کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. کیسے لیا؟ کہ پہاڑ کو ان کے سروں پہ بلند کر دیا تاکہ معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور اس معاملے پہ غور کریں. اور ہم نے کہا ان سے اس موقع پہ خذو, تم پکڑو. کیا پکڑو؟ ما آتیناکم, جو ہم نے تم کو دیا ہے. تو اللہ نے کیا دیا تھا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. کون سی کتاب؟ تورات علیہ السلام. تو یہ تورات, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, بقوۃ, مضبوطی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے.
ایک یہ ہے کہ آپ کتاب پکڑ لیں ٹرخانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں، خذو بقوہ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، سنجیدگی کے ساتھ پکڑو۔ کیا پکڑو؟ ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو کیا دیا تھا؟ تورات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو جو اس میں ہے، جو اس کتاب میں ہے، جو اس تورات میں ہے، اس کی تلاوت بھی کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اس پہ عمل کرنے والے بنو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو، ذکر کرو اس چیز کا جو اس میں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی کہ تورات میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان پہ عمل کرو گے، اور جن چیزوں سے روکا ان سے دور رہو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اور یوں تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر تم نے اعراض کیا اس کے بعد، پس اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، البتہ تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ اس آیت کا آسان ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر۔ یہ حرف عطف کے لیے آتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ کام ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر تولیتم، تم نے اعراض کیا، تم نے منہ موڑا۔ تولیتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، تم نے اعراض کیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس عہد کے بعد، یعنی کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تمہیں تورات دی تھی، تم قبول نہیں کر رہے تھے، ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ بلند کیا، پھر تمہیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا، تم نے پھر تورات لے لی، اس پہ عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اس وعدے پہ پورا اترتے، اس وعدے پہ عمل کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم نے اعراض کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی کہ اس پختہ عہد کے بعد۔ فلولا فضل اللہ، لولا اگر نہ ہوتا، اسے کہتے ہیں حرف امتناع لوجود۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ ورحمتہ، ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ لفظ اللہ۔ اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، لکنتم، لام جو ہے یہ جواب ہے لولا کا، البتہ کے معنی میں، البتہ کنتم، تم ہو جاتے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ خاسرین جمع ہے کس کی؟ خاسر کی۔ خاسر نقصان اٹھانے والا ایک، اس کی جمع کیا ہے؟ خاسرین، خاسرون۔ اور من جو ہے یہ کون سا ہے؟ تبعیدیہ، تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں اپنے اس احسان کو جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیا کہ انہیں کتاب دی، اور پھر ان سے عہد لیا کہ تم اس پہ عمل کرو گے۔ یہ بھی اللہ کا احسان تھا ان کے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پہاڑ کو بلند نہ کرتے اور وہ شروع سے تورات سے اعراض کرتے تو اپنے اوپر ظلم کرتے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنتے۔ اللہ نے ہلکی سی سزا دکھا کر ان سے عہد لے لیا تاکہ تورات پہ عمل کریں اور روز آخر جنت حاصل کرنے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں۔ لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ان کی کمینگی کیا ہے؟ ان کی سرکشی کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے اس سے اعراض کیا، اس عہد پہ عمل نہیں کیا۔ پھر اللہ نے تمہیں سزا کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کرنے کے لیے مہلت دیتا رہا، اللہ تعالیٰ استغفار کے لیے تمہیں مہلت دیتا رہا، اللہ مسلسل اپنے رسول اور نبی بھیجتا رہا، اللہ اپنے صحیفے نازل کرتا رہا، یاد دہانی جاری و ساری رہی، جس کی وجہ سے تم راہ راست کی طرف کچھ نہ کچھ آتے رہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ فوراً تمہیں عذاب دیتا، تو دنیا میں بھی تم نقصان اٹھاتے
اور روز آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے. تو اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہو جاتے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور البتہ تحقیق تم نے یقینی طور پہ جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا، فی السبت ہفتہ کے دن کے معاملے میں. فقلنا لہم تو ہم نے ان سے کہا کونو تم ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین ذلیل. اللہ رب العزت یہاں پہ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی کی خبریں دے رہے ہیں اتنی دقت کے ساتھ کہ لوگ ماضی کی یہ خبریں اتنی دقت کے ساتھ نہیں جانتے، اور ان واقعات کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات بنی اسرائیل کے پاس موجود ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ ان واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس سے بنی اسرائیل کے دلوں میں یہ بات یقیناً داخل ہو رہی ہے کہ واقعی یہ کلام سچا ہے، واقعی یہ کلام محمد کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد تو مکہ میں رہے، ان کو کیا پتا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا. مکہ والے تو ان امور سے ناواقف ہیں. تو یہ ساری آیات قرآن کریم کے معجزہ ہونے پہ دلالت کر رہی ہیں اور واضح کر رہی ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اب ہم اس آیت کے مفردات کی طرف آتے ہیں، الفاظ کی طرف آتے ہیں. وَلَقَدْ اس لام کو کہتے ہیں لام قسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے قسم ہوتی ہے جو حذف کر دی جاتی ہے، لیکن سننے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ قسم ہے جو محذوف ہو چکی ہے، اور یہ لام دلالت کر رہی ہے اس قسم پہ جو کہ اب موجود نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق تم نے جان لیا. اور قد بھی تاکید کا معنی دے رہی ہے اور لام بھی تاکید کا معنی، یقیناً یقیناً، بے شک بے شک، یعنی کہ جو بات ابھی بتائی جا رہی ہے شک و شبہ سے بالا تر، یقینی بات، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور البتہ تحقیق علیم تم نے جان لیا. علیم تم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، تم نے جان لیا، تم نے پہچان لیا. مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل. تم نے جان لیا الذین، اسم موصول ہے جمع کے لیے، ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی. اعتدوا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اعتدا یا اعتدی سے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، حد کو کراس کیا، جنہوں نے زیادتی کی. منکم تم میں سے. زیادتی کس معاملے میں؟ فی السبت. السبت کس کو کہتے ہیں؟ ہفتہ کے دن کو، یعنی کہ جو وہ دن جو جمعہ کے بعد اور اتوار کے، جو جمعہ اور اتوار کے درمیان میں دن آتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ السبت، ہفتہ کا دن. تم نے زیادتی کی ہفتہ کے دن کے بارے میں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن کا یہودیوں کے ہاں وہی مقام تھا جو مسلمانوں کے ہاں کس دن کا مقام ہے؟ جمعہ کا. اور اللہ رب العزت کی امت محمدیہ پہ رحمت بہت زیادہ ہے. امت محمدیہ کو جمعہ کا دن دیا گیا، اس کے باوجود کہ یہ دن مقدس ہے، قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، مسلمان اس دن مزدوری کر سکتے ہیں، کام کاج کر سکتے ہیں، دنیا کما سکتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، اس کو آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ دینا ہے. جبکہ بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات امت محمدیہ پہ کس قدر ہیں. فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے کہا. کون ہے کہنے والے؟ اللہ رب العزت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کلام کرنا. فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا
کونو تم ہو جاؤ، فعل امر ہے کان یکونو سے، جمع کے لیے تم ہو جاؤ۔ کون ہے وہ لوگ؟ مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتہ کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، ان سے کہا جا رہا ہے تم ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ قردۃً بندر، خاسئین ذلیل۔ قردۃً یہ پہلی خبر ہے کونو کی، اور خاسئین دوسری خبر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خاسئین صفت ہے قردہ کی، کہ ایسے بندر جو ذلیل ہوں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ قردۃً پہلی خبر ہے اور خاسئین دوسری خبر ہے، کہ اللہ نے کہا تم بندر بھی بن جاؤ اور ذلیل و رسوا بھی ہو جاؤ۔ اب ہم اس آیت کی مزید وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے کو یہاں پہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسی معاملے کو اللہ تعالی نے سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّاعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ ان آیتوں کا مفہوم سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ ایک بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، اور اس بستی کا نام ایلا تھا۔ مشہور قول یہی ہے، حقیقت حال اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ بستی کہاں پہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بستی اردن اور اسرائیل کے بیچ میں واقع ہے، یعنی کہ یہ اس کا ایریا ہے۔ تو یہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی، بڑی ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کی نوازشیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے روک رکھا تھا۔ دوسری جانب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتہ کے دن جب کہ مچھلیوں کا شکار کیا ہوتا؟ ممنوع ہوتا، اس دن مچھلیاں پانی میں ابر کر سامنے آتی، یہ لوگ دیکھتے، اور باقی دنوں میں مچھلیاں معمول کے مطابق ہوتی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں بہت آتی ہیں، تو ان سے محروم رہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، لیکن شریعت نے تو روک رکھا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شریعت نے روک رکھا ہے تو ہم کوئی ہیلہ اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم یہ مچھلیاں بھی حاصل کر لیں اور شریعت پہ عمل بھی ہو جائے۔ کیا ہیلہ انہوں نے نکالا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتہ کے دن پانی کھول دیا کریں گے، اور یہ پانی جمع ہو جایا کرے گا ہمارے حوض میں، جو ہم میں سے کئی لوگوں نے کھود رکھے ہوں گے پہلے سے۔ جب پانی بھر جائے گا تو ہم حوض کا راستہ بند کر دیں گے، اور اتوار کے دن حوض کے پانی سے مچھلیاں نکال لیا کریں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے؟ وہ جمعہ کے دن سمندر کے پانی میں جال نصب کر دیتے، مچھلیاں اس جال میں پھنس جاتی، اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں نکال لیتے۔ یہ انہوں نے ہیلہ نکالا مچھلیاں پکڑنے کا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنے کا، جبکہ یہ ہیلہ حرام تھا، یہ غلط تھا۔ جس ہیلے سے انسان اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال بنانے کی کوشش کرے، وہ ہیلہ بھی حرام ہوا کرتا ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری امت میں بھی کئی لوگ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے کی بجائے ہیلے کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سود کو لے لیں۔ آج مسلمان ممالک میں بینکوں نے کتنی ہیلے نکال رکھے ہیں، جن ہیلوں کی وجہ سے مسلمان سود کھا رہے ہیں۔ اور ایک مثال آپ حلالہ کی لے لیں۔ حلالہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا،
اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، البتہ اگر یہ لڑکی، یہ عورت کسی اور خامن سے کرے، کیا کرے؟ نکاح، تنکیح زوجن غیرہ، کسی اور سے نکاح کرے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے کسی وجہ سے، یا وہ فوت ہو جائے، تو اب یہ لڑکی، یہ عورت پہلے خامن کے لیے حلال ہے، اب اس کا اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاقیں ہو گئیں تو میاں بیوی اب آپس میں مل نہیں سکتے، اب ان کا آپس میں ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے، البتہ ایک راستہ ہے جس کا عام طور پہ امکان نہیں ہوتا، وہ راستہ کبھی کبھی کسی کے لیے کھلتا ہے، اور وہ کیا کہ وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرے اور وہ بھی طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے۔ ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں میں سے کئی لوگوں نے کیا کیا؟ ہیلا نکالا۔ ہیلا کیا کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، اور طلاقیں کتنی ہو گئی؟ 3۔ حالانکہ وہ 3 طلاقیں ایک ہی موقع پہ دی گئی ہوتی ہیں، اور مسلم شریف کی صحیح حدیث کے مطابق وہ 3 طلاقیں ایک طلاق قرار پاتی ہیں، لیکن کئی لوگ اپنے مسلک کی پابندی کرتے ہوئے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اب جب میاں بیوی روتے ہوئے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، کیا کہ آپ اپنی اس بیگم کا، جو آپ کی پہلے بیگم تھی، اس کا ہمارے کسی طالب علم سے نکاح کر دیں، اپنے کسی رشتہ دار سے نکاح کر دیں، اور پھر وہ ایک دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد اس کو کیا کر دے؟ طلاق دے دے، پھر تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو یہ ہیلا ان ہیلوں میں سے ہے جو ہیلے بنی اسرائیل نے اختیار کیے، اور ایسے ہیلوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان احادیث میں جن کو امام ترمذی ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس مرد پہ جس کے لیے حلالہ ہو رہا ہے، یعنی کہ پہلا خامن، اور اللہ کی لعنت ہو اس مرد پہ جو حلالہ کر رہا ہے، یعنی کہ نکاح کر رہا ہے، کس نیت سے؟ کہ بعد میں طلاق دوں گا۔ تو طلاق کی نیت سے نکاح کرنا تاکہ پہلے خامن کے لیے حلال ہو جائے، یہ وہ عمل ہے جس پہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے حلالہ کرنے والے مرد کو کرائے کا سان قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کی حرمت پہ ایمان لائیں اور ان کے قریب جانے سے بھی گریز کریں، چاہے جائے کہ آپ ہیلوں کے ذریعے انہیں حلال کرنے کی کوشش کریں۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، اس انداز سے مچھلیاں پکڑیں۔ پھر بنی اسرائیل 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1 وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا اور اس جرم کا ارتکاب کرتا تھا۔ نمبر 2 وہ گروہ جو اس جرم سے دور تھا لیکن یہ جرم کرنے والوں کو وہ روکتے نہیں تھے، خود اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتے تھے لیکن جرم کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، جبکہ ان پہ بھی واجب تھا، میرے اور آپ کے اوپر بھی واجب ہے، امت محمدیہ پہ بھی واجب ہے کہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو برائی سے روکیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اور اگر آپ حکمران ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، تو آپ ڈنڈا بھی استعمال کریں، پولیس استعمال کریں اور برائی سے روکیں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس جرم سے دور تھا اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو منع کر رہا تھا۔ 3 گروہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کا تذکرہ سورہ اعراف میں کیا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس جرم سے روک رہے تھے، ان سے ان لوگوں نے کہا جو خاموش تھے، خود جرم نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم ان کو کیوں ہر وقت سمجھاتے رہتے ہو؟ اللہ ان کو ہلاک کرے گا یا اللہ ان پہ عذاب بھیجے گا۔ تو روکنے والوں نے کہا، نصیحت کرنے والوں نے کہا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون، ہم 2 وجہ سے ان کو روکتے ہیں۔ نمبر 1، شاید ہماری نصیحت کبھی ان پہ اثر کر جائے، شاید اس جرم کو یہ ترک کر دیں۔
نمبر 2، اللہ تعالیٰ جب روز قیامت ہم سے سوال کرے گا کہ تمہارے سامنے جرم ہوتا رہا، تم نے کیوں نہیں روکا، تو ہم اپنا عذر پیش کر سکیں گے، یا اللہ ہم تو روکتے رہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، اب وقت جب بہت گزر گیا تو جرم کا ارتکاب کرنے والوں نے جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا، ہفتے کے دن کی تعظیم کا نظریہ ہی ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، پھر جو اس جرم سے روکتے تھے ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا اور باقی لوگوں کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ اللہ کا ابتدائی عذاب آیا، چاہیے تھا کہ اب بھی توبہ کر لیتے، سنبھل جاتے، لیکن عذاب آنے کے باوجود وہ لوگ سنبھلے نہیں، توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب سرکشی ان کی انتہائی درجے کو پہنچ گئی تب ہم نے کہا بندر بن جاؤ، ذلیل بن جاؤ۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، یعنی کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرتے رہے یا مچھلی کا شکار کرنے کے لیے ہیلے اختیار کرتے رہے، جال نصب کر دیتے تھے جمعہ کے دن تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں ہفتے کے دن اور اتوار کو ہم نکال لیں گے، یا حوض کے لیے پانی کھول دیتے تھے ہفتے کے دن اور مچھلیاں پکڑتے تھے اتوار کے دن۔ فقلنا لهم، تو ہم نے ان سے کہا کونوا، تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ قردۃ، بندر، خاسئین، خاصی ان کی جمع ہے، خاسئون اسم فاعل ہے خاصا سے، خاصا اس نے دور کر دیا، اور اس کا معنی الخاصے کا معنی وہ آدمی جس کو دور کر دیا جائے، اور الخاصی کا معنی ذلیل بھی، ذلیل و رسوا آدمی۔ تو یہاں پہ خاسئین کا معنی کیا ہے؟ ذلیل و رسوا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کی تفسیر بھی یہی ہے کہ خاسئین یعنی کہ ذلیل و رسوا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ بندر۔ یہ وہی انداز ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کن۔ تو اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے چاہا ہوتا ہے، جیسے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ کیا ہو جاؤ؟ بندر ہو جاؤ، بندر بن جاؤ، ایسا ہی ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حقیقی بندر بن جاؤ یا مجازی طور پہ؟ حقیقی بن جاؤ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بھی تعویل کی گئی، لیکن یہاں پہ تعویل کرنے والوں کو ہلکی سی دلیل بھی مل گئی۔ دلیل کیا ملی؟ کہ امام مجاہد جو سلف صالحین میں سے ہیں، جو جناب عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، جن کا تفسیر میں حدیث میں ایک بڑا مقام ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ اس تفسیر کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ یہ بندر بنے ظاہری طور پہ نہیں بلکہ معنوی طور پہ، یعنی کہ ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں بندروں والی ہو گئیں، ان کے دل بندر والے ہو گئے، ان کی سوچ بندر والی ہو گئی، لیکن جسم کیسے رہا؟ جیسے پہلے تھا۔ جسم ویسے رہا جیسے پہلے تھا، انسان کے انسان رہے۔ یہ وہ قول ہے جو کس کا؟ امام مجاہد کا۔ اور امام مجاہد کا یہ قول قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، امام مجاہد کا یہ قول دیگر سلف صالحین کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اگر کسی ایک بات پہ اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، تو ہم اس قول کو لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ دلائل کی طرف دیکھیں گے، پھر قرآن کے ظاہر کی طرف دیکھیں گے۔ چونکہ امام مجاہد کا قول قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے اس کو علماء کرام نے رد کیا، علماء تفسیر نے ریجیکٹ کر دیا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس قول پہ شدید تنقید کی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول پہ شدید تنقید کی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے
کہ وہ بندر بن گیا جیسا کہ اللہ نے کہا ہے، یعنی کہ ان کی شکل و صورت بھی کون سی ہو گئی؟ بندروں والی. تو وہ ان کو بندر بنا دیا گیا، جسمانی طور پہ بھی اور مانوی طور پہ بھی. جسم کے لحاظ سے بھی بندر، سوچ کے لحاظ سے بھی بندر، ہر لحاظ سے وہ بندر بن گیا. کیونکہ اللہ نے کہا کونوا قردۃ، تم بندر ہو جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل بندر ہو جائیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری سوچ بندروں والی ہو جائے. اللہ نے کہا کونوا قردۃ، تم ہو جاؤ بندر. اور پھر اس امر کی تائید، کس امر کی؟ کہ وہ حقیقی طور پہ بندر بن گئے، ان کی شکل و صورت بھی بندروں والی ہو گئی. اس امر کی تائید دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو بندر بنایا، خنزیر بنایا. تو کیا وہاں پہ بھی ہم تعویل کریں گے؟ کس کس جگہ ہم کہیں گے کہ اللہ کا کلام حقیقی معنی پہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کا وہ مطلب نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی دوسرا مطلب ہے؟ ایسا ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام کو اس کی حقیقت پہ اور اس کے ظاہر پہ معمول کریں، الا یہ کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو بندر بنا دینا کون سا مشکل ہے؟ تو وہ بندر بنے جسمانی طور پہ بھی، مانوی طور پہ بھی. ایک دلیل یہی آیت ہے کیونکہ اس کا ظاہر بتا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پہ بندر بنے. دوسرے نمبر پہ وہ آیت جو بھی میں نے تلاوت کی سورہ مائدہ، اور تیسرے نمبر پہ امام مجاہد کے علاوہ باقی سلف صالحین کے اقوال، اور چوتھے نمبر پہ وہ آیت جو اس کے بعد آ رہی ہے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی طور پہ بندر بنے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے یہاں پہ کون سی رائے اختیار کی ہے؟ وہ رائے جو تعویل پہ مبنی ہے، جبکہ وہ مفسرین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تفسیر کرتے ہوئے قرآن سے مدد لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث سے مدد لیتے ہیں، سلف صالحین سے مدد لیتے ہیں، جیسا کہ امام طبری ہیں، امام ابن کثیر ہیں، انہوں نے کس قول کو اختیار کیا ہے؟ کہ وہ حقیقی طور پہ، جسمانی طور پہ، مانوی طور پہ، مکمل طور پہ بندر بنے. تو اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو اس کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. پس ہم نے اسے بنا دیا نکالن، عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، اور ہم نے اسے واضح و نصیحت بنا دیا متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. جعلنا، ہم نے بنا دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اللہ تعظیم کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنا دیا. فعل ماضی ہے. جعلنا ہا، ہم نے اسے بنا دیا عبرت، ہم نے اسے بنا دیا نمونہ عبرت، ہم نے اسے بنا دیا باعث عبرت. کس کو بنا دیا؟ جعلنا ہا ضمیر مذکر کی ہے یا مؤنث کی؟ مؤنث کی. تو اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ضمیر کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ پروناؤن. ہمارے وہ بھائی جو ضمیر کو ابھی تک نہیں سمجھ رہے، ان کی آسانی کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس میں علماء کرام کا کافی اختلاف ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ فجعلناہا کی ضمیر، اس سے مراد قریہ ہے، وہ گاؤں ہے جن گاؤں والوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. یعنی کہ اس سے مراد کون ہے؟ پھر اصحاب سبت، وہ ہفتے والے لوگ جن کو ہفتے کے دن
کہ احترام کو توڑنے کی وجہ سے سزا ملی اور بندر بنا دیا گیا. تو فجعلناها، ہم نے اس قریہ کو بنا دیا، اس شہر کو بنا دیا، اس گاؤں کو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ نکالن، عبرت کا سامان، نمونہ عبرت. عبرت کن کے لیے بنا دیا؟ لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے، ان بستیوں کے لیے، لما بین یدیہا جو اس بستی کے سامنے تھیں، وما خلفہا اور جو اس بستی کے پیچھے تھیں. یعنی کہ اس بستی کے سامنے جو شہر آباد تھے، جو بستیاں آباد تھیں، ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، اور جو اس بستی کے پیچھے بستیاں آباد تھیں ان کے لیے بھی اس بستی کو عبرت بنا دیا. تمام لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں میں واقع نہ ہوں اور سبق حاصل کریں ان لوگوں سے جن کو بندر بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس بستی کو کیا بنا دیا؟ نمونہ عبرت بنا دیا ان بستیوں کے لیے جو بستیاں اس بستی کے سامنے تھیں، اور ان بستیوں کے لیے جو بستیاں اس بستی کے پیچھے تھیں. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس بستی کو عبرت بنا دیا ان بستیوں کے لیے جو بستیاں اس زمانے میں موجود تھیں، ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں زندہ تھے، موجود تھے. وما خلفہا، اور ہم نے اس بستی کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی، ان بستیوں کے لیے بھی جو ان کے بعد میں آئیں گی. وَمَوْعِدَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس بستی کو عبرت حاصل کرنے کا، واعظ لینے کا، واعظ بنا دیا، نصیحت بنا دیا. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. المتقین جمع ہے المتقی کی، جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے والا ہو. تو ہم نے اس بستی کو کیا بنا دیا؟ نصیحت بنا دیا. کن کے لیے؟ للمتقین، ان کے لیے جو متقین ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں. اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ طور پہاڑ کو بلند کیا، ان کے سروں پہ لٹکا دیا، نیچے گرنے بھی نہیں دیا، اور ہوا میں روک کر رکھا، اور اسے اس کی اصل جگہ سے اٹھایا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اللہ نے انسانوں کو بندر بنا دیا. اور اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ قادر ہیں انسان کو بندر بنانے پہ، جب اللہ تعالیٰ قادر ہیں پہاڑ کو اٹھا کر سروں پہ لٹکانے پہ، تو ہم ان چیزوں کی تعویل کیوں کریں؟ ہم ان چیزوں کو حقیقت پہ اور ظاہر پہ محمول کرتے ہیں اور ان پہ ایمان لاتے ہیں. اور ہمیں ان آیتوں سے یہ بھی نصیحت ملی کہ اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اختیار کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی تو ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اللہ رب العزت ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کی، ان کی تفسیر کو صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.